وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على من قال حسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زینت مسند صدارت حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہم آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تسلیم شاہ صاحب کی تشریف لے کے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ سعادت اور یہ زیارت بار بار عطا فرمائے. معزز سامعین، آج 6 محرم ہے اور آج کا وہ دن ہے جب میرے اور آپ کے امام پہ، میری اور آپ کی جنت کے سردار پہ، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی گھر والیوں پہ، آپ کے اصحاب پہ یزیدیوں نے پانی بند کر دیا اور وہ تکلیف، وہ آزمائش اپنے عروج پہ اور اپنی انتہا پہ پہنچی، جس کے بعد اللہ نے آپ کو شہداء کا سردار بنانا تھا. آپ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہوئے تو آپ کو سید الشہداء کا ٹائٹل رسول اللہ نے خود عطا فرمایا. جس اذیت میں، جس کرب میں، جس تکلیف میں آپ کو شہید کیا گیا اور بعد میں آپ کے جسم اطہر کا مزلہ بنایا گیا، اس سے بڑی قربانی روح زمین پہ نہیں ہوئی. تو لہذا اس قربانی کا اجر یہ تھا کہ آپ سید الشہداء قرار پائے، سارے شہیدوں کے سردار قرار پائے. لیکن اس کے بعد جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو وہ قربانی کا درجہ جناب حضرت امیر حمزہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سید الشہداء ہیں اور آپ بھی سید الشہداء ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ تو اس کے بھی سید ہیں جو سید الشہداء ہیں. جو شہداء کا سردار ہے، شہید کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. جی شہید جنت میں جاتا ہے، تو شہیدوں کا سردار کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ بھی جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. تو جنت کا سردار کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین کے دو بانو کے. تو آپ کو اللہ نے بڑا بلند درجہ عطا فرمایا، لیکن مولا پاک کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی جیسی قربانی نہ پہلے کسی نے دی ہے. یہ میں علی وجہ بصیرت عرض کر رہا ہوں اور نہ آج تک کو دے پایا. جناب حسین کی قربانی نے ہی سب سے بڑا ہونا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے رسول نے کسی کے بارے میں آج تک یہ والہانہ لفظ نہیں بولے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اس سے زیادہ آقا نے کسی کے لیے نہیں ارشاد فرمایا.
محبت اور قربت کے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں۔ تو لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ دراصل میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ کی اپنی قربانی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے خواب کے حکم میں ارشاد فرمایا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، پیشانی کے پھل حضرت ابراہیم اسماعیل کو لٹایا جاتا ہے، چھری چلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ابراہیم آنکھیں کھولو، قربانی بھی قبول ہو گئی، بیٹا پھر عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آغاز ہوتا۔ پھر نبی اکرم کے دادا، کیا نام ہے ان کا؟ سارے بولیے۔ نبی اکرم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام، آپ کو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے، اور آپ کھود رہے تھے چاہے زمزم کو، زمزم کا کنواں، اور یہ بات بھی میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج جو بھی زائر وہاں جاتا ہے وہ حاجی ہو، یعنی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، ویسے ہر زائر کو وہاں حاجی کہا جاتا ہے، لیکن کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، جو بھی زائر وہاں جاتا ہے، تو آج جو زمزم تم وہاں جا کے پیتے ہو وہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے نہیں نکلا، وہ حضرت عبد المطلب نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی، زمزم نکلا، لیکن وہ بند ہو گیا۔ کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لیجیے، جب نبی کا مطالعہ کر لیجیے، پھر خواب آیا حضرت عبد المطلب کو، آپ نے خواب دیکھا، کوئی اشارہ ہوا کہ فلاں جگہ پہ ایک کنواں ہے، اسے دوبارہ کھودا جائے۔ جگہ وہی تھی جہاں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، لیکن نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، آپ نے اس کنویں کو کھودنا شروع کر دیا، اور حضرت ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں کہ کنواں کھودنے میں بار بار رکاوٹیں آتی تھیں، ممکن نہیں ہو رہا تھا، منزل نہیں مل رہی تھی، آپ کے سارے بیٹے بھی ساتھ لگے تھے، لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا مولا میرے اگر 10 بیٹے ہوئے نا تو مجھے آج کامیاب کر دے، ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کر دوں۔ 10 بیٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، زمانہ بھول گیا کہ کسی نے تو منت مانی تھی، لیکن بنو اسماعیل کیا ہوا وعدہ کبھی بھولتے نہیں، چاہے وہ اپنے رب سے کیا ہو یا بندوں سے کیا ہو۔ آپ آگے سے انہیں حرم میں اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہوئے، کہا آج پورا ڈالوں گا، فال نکلے گی، جس بچے کا نام نکلے گا اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا۔ تو 10 پرچیاں ڈالی گئی، تو نام نکلتا ہے تو حضرت عبداللہ نبی اکرم کے والد گرامی کا۔ اب ہاتھ پکڑا جناب عبد المطلب اور چلنے لگے، وہاں جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پورا ڈالا، نام نکلا، ہاتھ پکڑا تو مینا کی طرف چل رہا۔ کسی نے کہا مینا میں کیوں جانا ہے؟ تو کہنے لگے ہماری قربانی کا وہی ہے، حضرت اسماعیل بھی وہی گئی، لے گئے۔ اب مکے والے سارے لوگوں نے کہا کہ ہم عبداللہ کو تو نہیں قربان ہونے دیں گے۔ ذرا اندازہ کیجیے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا وہ قرآن میں بیان ہوا، وہ حدیث طیبہ میں بیان ہوا ہے۔ زنان مصر سے پوچھ لیجیے اگر آپ کو یاد نہیں رہا
تو حضرت ضیاء الحمد ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت لوٹ کے آیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کی وجہ سے امتحان تھا، وہ پھر مکے کے گلی کوچے میں حضرت عبداللہ بھی اسی امتحان سے گزر رہے تھے۔ اور جناب عبداللہ کو تو میرے رب نے حامل اور وارث بنایا ہے نور مصطفیٰ۔ تو صرف 21-22 سال آپ کی عمر تھی، نام نکل گیا۔ سب نے پھر اصرار کیا اور کہا کہ ہمارے سرکار ایک بار پھر پورا ڈالیے، ہو سکتا ہے کسی اور کا نام نکل جائے۔ پھر پورا ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 مرتبہ ایسا ہوا، 10 مرتبہ جناب عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ بس حضرت عبدالمطلب نے ارادہ کر لیا تو مکے والوں نے کہا ہمارے سردار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو جناب عبدالمطلب نے کہا کہیں اور نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، یہاں تو یہی ہوگا۔ پھر باہر طے یہ پایا کہ وہ صاحب علم مرد ہے، مدینہ میں ہے، اس سے جا کے کوئی فیصلہ کروایا کہ وہ حل نکلے، وہ ہیلا۔ یہ ہیلا ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں۔ وہاں چلے گئے، اس نے کہا پھر پرچیاں ڈالیے، جتنی بار پرچی نکلتی تو جناب عبداللہ ہی کا نام ہوتا۔ طے یہ پایا کہ ایک طرف جناب عبداللہ کی پرچی رکھی جائے، دوسری طرف پرچی پہ 10 اونٹ لکھے جائیں۔ جتنی بار جناب عبداللہ کی پرچی نکلے گی 10 اونٹ بڑھاتے جائیے، جب تک اونٹوں والی پرچی نہ نکلے تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ حضرت ضیاء الحمد ارشاد فرماتے ہیں 10 اونٹ ادھر رکھے، پھر پرچی ڈالی تو پھر عبداللہ کی، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کی، پھر 30 ہو گئے، پھر عبداللہ کی، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کی پرچی نکلی اور میرے رب نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ کتنے اونٹ ہوئے؟ 100 اونٹ۔ تو میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، اساتذہ سے، اپنے عزیزوں سے، شاگردوں سے، فقہاء سے یاد کرنا چاہوں گا کہ اپنی فکر کا ریکارڈ بھی درست کر لیجیے کہ یہ جو دیت میں 100 اونٹ دیے جاتے ہیں وہ میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا صدقہ ہے۔ اور وہ جو دھمبا طالب صاحب اترا تھا نا مینا میں، دھمبا جو مینا میں اترا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، تو دھمبا کھانے والوں وہ بنو اسماعیل کے صدقے میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ آج دھمبا کھانا تو ہمیں بڑا مرغوب ہوتا ہے، کیوں مولانا؟ پسند ہے نا؟ آپ کے سامنے دھمبا رکھا جائے یا مرغی کا گوشت رکھا جائے، تنویر صاحب سے نہیں میں پوچھ رہا ہوں، کا جواب تو واضح ہے، باقی سارے لوگ بتائیں کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے؟ تو یار تمہیں یہ دھمبا بھی نبی کے صدقے ملا ہے، یہ کنبا بھی نبی کے صدقے ملا۔ تو اب آپ کو شہنشاہ ہیں، آپ کو بادشاہ ہیں، آپ کو بے نیاز ہیں، آپ کو دھمبا یاد رہ گیا کہ نبی کے صدقے آیا ہے، کنبا یاد نہیں رہا۔ اور وہ جو 100 اونٹ دیت میں ہے، میرے دوستوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دیت میں 100 اونٹ ہوتے ہیں، دیت کا ہی نہیں پتا ہوگا، لیکن کوٹلا کبرالی والوں کو نام پتا ہو کہ دیت کیوں دینی پڑتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ حضرت عبداللہ کا صدقہ بہرحال ہو گیا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے وہ کنواں کھودا تھا جس سے آج زمزم نکلا ہے اور ہم سارے پیتے ہیں، تو یہ قربانیوں کا تسلسل اسی گھر میں رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کو، جناب عبدالمطلب نے جناب عبداللہ کو۔ اب ذرا اندازہ کیجیے ہمارے ہاں اگر کبھی ایمرجنسی، میڈیکل ایمرجنسی نافذ ہو جائے، ہمیں موبائل پہ میسیج بھی آتے ہیں، فیس بک پہ بھی چلتا ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں مریض ہے، اسے خون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسے بی پازیٹیو خون چاہیے ہو تو اے نیگیٹو لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بی نیگیٹو لگا لیے، بی تو ہے، او پازیٹیو لگا لیے، حل ہو جائے گا مسئلہ۔ کون سا خون لگنا چاہیے؟ بولیے
یعنی جس خون کی نسبت ہوگی، جو سوٹ کرے گا، جو بلڈ گروپ ہوگا، جس خون سے اسے صحت ہوگی وہی لگے گا نا، کوئی اور تو نہیں لگے گا۔ تو اس کا مطلب ہے تاریخ انسانیت میں اسلام نے جب بھی خون مانگا ہے، اللہ نے اسی گھر کا خون قبول کیا ہے جس کا بلڈ گروپ اسلام سے ملتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے بھی اللہ نے جناب عبداللہ ہی کے خون کو اپنی بارگاہ میں محبوب فرمایا، پسند فرمایا۔ اور پھر بالآخر جو قربانی مینا سے ٹل رہی تھی، آخر ہونی بھی تو تھی نا، اس وقت ہو جاتی تو اتنا مسئلہ ہی نہ بنتا۔ جب حضرت اسماعیل سے اپنی عمر 14 سال تھی مسئلہ ختم ہو جاتا، جناب عبداللہ پہ ہو جاتا۔ نہیں، قربانی، آزمائش، امتحان بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر 72 لوگ قربان ہوئے۔ جناب حسین پاک سے لے کر حضرت علی اصغر تک قربان ہوئے، مولا علی اکبر قربان ہوئے، حضرت قاسم قربان ہوئے، امام حسن کی اولاد قربان ہوئی، حضرت عقیل کی اولاد قربان ہوئی، جناب جعفر طیار کی اولاد قربان ہوئی۔ پھر حسین نے سر سکتے میں رکھا ہے، اور صرف تلوار رکھی نہیں گئی، تلوار چلی ہے، سر کٹا ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے، اور بازوانِ ہاتھ زمانے کو جواب ملتا ہے۔ وہ مینا میں چھری رکھنے سے جو قربانی مکمل ہوئی وہ جناب اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی ہے، آج محمد رسول اللہ کی قربانی ہے۔ سر کٹتا ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھتا ہے، آواز آتی ہے اے محمد تیری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اہل بیت کی قربانیوں کو بہت فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کربلا بھی کوئی ایک افسانہ ہے نصیب حجازی کا، ہمیں لگتا ہے کوئی ناول ہے، ہمیں لگتا ہے تاریخ کا کوئی خاموش ایک کریکٹر یا کردار ہے۔ نہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جسم پہ چٹکی کاٹ کے دیکھیے گا درد ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ہاتھ سے کاٹی کی چٹکی درد دیتی ہے تو جب علی اصغر کا سینہ چھل نہیں ہوا ہے تو مولا حسین کو درد نہیں ہوئی ہوگی، جناب نبی پاک کو کوئی اذیت نہیں ہوئی۔ ہم مسجدیں خانقاہیں آباد کر کے سمجھتے دین کا حق ادا ہو گیا، 4 نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، قرات کر لی، تلاوت کر لی، حج کر لیا، طواف کر لیا، تو کیا سمجھتے دین پہ احسان ہو گیا؟ دین پہ احسان یوں نہیں ہوتا، دین پہ احسان تب ہوتا ہے جب سر دفعہ اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، اولاد کو قربان کیا جائے، نسل کو قربان کیا جائے، مال قربان کیا جائے، پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، وہ شہید۔ آئیں پھر روایت پہ عید بھی کر لیتے ہیں تو عید ذرا تعظیم دیکھتے ہیں وہ راوی میں مسئلہ نہ ہو، ماننی پڑے گی۔ وہ آسان سا کام ہے، جانا تو سب نے ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جسے لگتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، یا میرے اور آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ چلیں آج تاریخ بنتی ہے 2 جولائی 2000، 100 سال پیچھے چلے جائیں، ایگزیکٹ 2 جولائی 1925، 100 سال پیچھے۔ پورے حال میں کوئی ایسا فرد ہے جو 2 جولائی 1925 بھی اس دنیا میں تھا؟ کوئی ہے کسی کی عمر 100 سال ہے؟ تو اٹھی کتنی ہوگی؟ ہے کوئی؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ 100 سال اگر آگے چلے گئے، 2 جولائی 2125، 2125، 100 سال بعد لگتا ہے کوئی ہوگا آپ میں سے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے دنیا بھی ہوگی یار، ہم 1400 سال کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں نہ ہم میں سے کوئی تھا، صرف 100 سال آگے چلے جائیں نہ ہم میں سے کوئی ہوگا۔ دنیا تو اتنی سی ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو سمجھ گیا اس کی مہربانی، نہیں سمجھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دنیا میں ثبات
ثبات کسے کہا جائے؟ اس دنیا میں آج تک ثبات صرف تغیر کو ہی ہے۔ تغیر کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ اور ثبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیل نہ ہونا۔ تو آج تک جب سے کائنات بنی ہے یہاں ثبات صرف تغیر کو ہی ہے، تبدیلی کو، بدل جانے کو ثبات ہے، اور کسی چیز کو ثبات نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ چلا جانا پھر کسی اور کا آنا پھر چلا جانا، اسے تغیر کہا جاتا ہے، بدلنا۔ اس کائنات میں صرف ثبات تغیر کو ہے اور کسی چیز کو نہیں ہے۔ تو جب دنیا سے آخر جانا ہی جانا ہے، مرنا ہی مرنا ہے، تو کربلا کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر حسین کرو، اللہ گھر میں شہادت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے کسی آزمائش سے ہمیں بھی بچایا ہی ہوگا، ورنہ اس زمانے میں ہوتے آج تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، صرف 72 رہ گئے تھے، باقی کہاں چلے گئے؟ جن ہزاروں لوگوں نے خط لکھے وہ کہاں چلے گئے؟ جو اتنے دعوے دار تھے دین وہ کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں ہم ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ تو اس آزمائش سے تو اللہ نے بچایا، لیکن آج پھر موقع دیا، محبت کرتا ہے تم سے کہ میرے نبی کی یاد سے محبت کرو گے تو مرنا تو ہے ہی، اللہ شہادت کی موت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ارشاد فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی، صفا اور مروہ اللہ کی۔ صفا اور مروہ ہے کیا؟ صفا اور مروہ کیا ہے؟ کیوں میرے بھائیو مطلوب صاحب، صفا اور مروہ کیا ہے؟ اور وہ دو پہاڑیاں ہمیں بڑی مطلوب ہیں، اور ان پہ چکر لگائے اور چکر ختم ہی نہیں ہوتا۔ شاہ جی باقی سارے کام کرنا آسان ہے، حج عمرے پہ صحیح کرنا ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن کہو نا پہاڑیاں تو ہیں، کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی اذکار ہے، کوئی تسبیح ہے، چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا نہیں، میری محبوب بندی کے قدم اس پتھر نے چومے ہیں، اب سارے آ کے یہاں دوڑو گے تو رب تیری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ بادشاہ تو سارے ہو، یہاں تو سارے علم و تحقیق کے بادشاہ ہیں، تو ذرا کوئی مرد یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہاں کوئی عورت دوڑی تھی میں نہیں دوڑوں؟ حافظ جی باؤ جی ممکن ہے یہ؟ اچھا پھر دیکھیں اللہ کی مہربانی، تب عورت دوڑی تھی، آج مرد دوڑے گا، آج عورت نہیں دوڑے گا۔ تو ہمیں سمجھائیے نا اس کی دلیل کیا ہے، استدلال کیا ہے؟ اس میں سیوطی، طبری، مظہری، پانی پتی نے کیا کہا ہے؟ جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے، شافعی نے، امام مالک نے، احمد بن حنبل نے، جتنے تمہارے امام ہیں بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ کیوں دوڑتے ہو وہاں؟ قرآن نے کہا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، اور ہے اللہ کی نشانی کیوں؟ وہاں ایک اللہ کی نیک بندی دوڑی ہے، عبادت کی نیت سے نہیں، ذکر و اذکار سے نہیں، ایک ماں کی ممتا ہے، اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھنے کے لیے برداشت نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس صفا اور مروہ پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا۔ تو جہاں صرف اتنی سی نسبت ہو جائے، اگر وہ پتھر اللہ کو اتنا محبوب ہے تو جناب زہرا اور حسن اور حسین کی رسول اکرم سے کیا نسبت ہو؟ دیکھیں یہ میرے بائیں طرف، حالانکہ انہیں اصحاب الیمین ہونا چاہیے، لیکن یہ اصحاب الشمال ہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم کتنی کتابیں پڑھیں گے، کتنی تفسیریں پڑھیں گے، یہ تو سب کو جانتے ہیں۔ میں آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 30 جلدوں کی تفسیریں ہم کیسے پڑھیں گے، سیرت کی کتابیں کیا کیا پڑھیں گے، ہمیں تو زیر زبر کا فرق نہیں پتہ چلتا، ہمیں فاعل مفعول کا نہیں پتہ، ہمیں حروف جارہ کا نہیں پتہ،
ہم تو نہیں جانتے کہ تغیرات مضارع سے کیا مراد ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ہم کیسے دین سیکھیں گے؟ تو قرآن نے اصول دے دیا کہ جس کی اتنی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہو جائے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے رب اسے دل کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ اچھا، میں اور آپ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں؟ بولیے بے شک کرتے ہیں۔ کیسے؟ تعظیم تو اس کی ہوتی ہے جو نظر آئے، جو نظر ہی نہیں آتا اس کی تعظیم کیسے ہو؟ مجھے بتائیں۔ نام کیا آپ کا؟ سلمان بشیر، نعمان بشیر، نعمان بن بشیر، جو گورنر کوفہ تھا۔ ہاں جی، کیا بات کر رہا تھا؟ اچھا، جو نظر نہیں آتا اس کی تعظیم کیسے کرے؟ تعظیم تو سامنے اللہ نے ان سے نہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، مجھ سے اور آپ سے اپنی تعظیم کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا میری نشانیوں کی تعظیم کرو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ کہاں کہاں میری تعظیم کرو؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میں ایک مثال دیتا ہوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل، بنتا نہیں ہے لیکن سمجھا۔ اب تو ہے فیصلے کہیں اور ہوتے، جب الیکشن میں آپ کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر آتا ہے، بیلٹ پیپر، تو آپ نے کس پارٹی کو بھی ووٹ دینا ہے، اور آپ کے حلقے میں تو پتہ ہی نہیں لگتا دیا کسے، نکلا کس کا، ہوا کون کون نہیں ہوا، یہاں تو یہ بھی کوئی نہیں آج تک پتہ چلا۔ یہ وہی حلقہ ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو اس کے اوپر آپ کا جو محبوب کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی تصویر لگی ہوتی ہے یا اس کی نشانی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے بیلٹ پیپر؟ نشانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں بیلٹ پیپر پہ مور نہیں لگاؤں گا کیونکہ مجھے تو میاں صاحب کا چہرہ یہاں نظر نہیں آتا، تو میاں صاحب بھی کہیں گے یار مجھے چھوڑے، آپ شیر پہ مور لگا دیں، اور جو میری نشانی کو احترام کے ساتھ قبول کرے گا تو میں اس سے ایسے ہی ہے، تو اب وہ تو نظر نہیں آتا، راضی ہم نے اسے ہی کرنا، وہ نظر ہی نہیں آتا، اب وہ کیسے ہوگا؟ تو بتایا میری نشانیوں کی تعظیم کرو میں راضی ہو جاؤں۔ مولا تیری نشانی کیا ہے؟ کہا صفا مروہ میری نشانی، کعبہ میری نشانی، حجر میری نشانی، مقام ابراہیم میری نشانی، مقام ملتزم میری نشانی، اور پھر باہر نکلے مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، عرفات میں جائیں اور شیطان کو پتھر مارے، کنکریاں مارے، یہ سب کچھ میری نشانی ہے۔ یہ سب ہمیں نظر آتا ہے کہ مکہ میں جا بجا جو کچھ ہوئی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور دنیا والوں ہم بھی مانتے ہیں کعبہ سے لے کے مینا تک سب اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانی نہ ہوتی اگر ان نشانیوں کو محمد کا قرب نصیب نہ ہوتا۔ حضرت عثمان آئے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع، احرام باندھا ہے، مکے سے نیت عمرے کی ہے، روکا کسی نے نہیں، کعبہ سامنے ہے، مکے والوں نے کہا کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں جس نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اسی کی عزت کی قسم تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آگے محمد رسول اللہ طواف نہیں کرے۔ تو اللہ نے تو پتھروں کو بھی اپنی نشانی قرار دیا کہ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ستون بنائے ہیں جن کے لیے ساری عمارت پڑی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، متفق علیہ اللہ کا گھر ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ اللہ کے گھر میں لگے ہوئے اس پتھر کو چومنے سے زندگی گناہ معاف ہو جائے گی؟ یہ پتھر چومنے سے یا کوئی بھی جہاں بھی اس مسجد میں چلے جائیں وہ اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ، انہیں چومنے سے گناہ معاف ہو جائے؟ کیوں؟ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں؟ یہ پتھر مبارک نہیں؟ یہ پاکیزہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کوئی پتھر گناہ معاف نہیں کرواتا
بس جسے لب سے لبے مصطفیٰ نصیب ہو جاتا، جس پتھر کو رسول اللہ نے چوما ہے آج تم چومو گے، رب زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو اس میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس پتھر کو چومنے سے، پتھر کی نسبت سے آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ پتھر میں کہاں سے طاقت آ گئی گناہ معاف؟ کہاں سے آ گئی؟ اسی رسول کے چومنے سے طاقت آئی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو اسے اختیار ہی کوئی نہیں۔ کسی کو مولا کریں، کسی کو صدیق اکبر کریں، کسی کو فاروق اعظم کریں، کسی کو ذو النورین بنائیں، کہتے ہیں نبی کا اختیار ہی کوئی نہیں۔ لیکن پتھر کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کس کا اختیار ہے؟ فاروق اعظم نے بتایا، رسول اکرم نے چوما۔ تو یار جس پتھر کو آقا نے 2-4 بار چوما ہوگا اس کو چومنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جس حسن و حسین کو صبح و شام چوما ہوگا، تو یہ جو قرآن میں صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، یہ آخری حد نہیں ہے، یہ تو باٹم لائن ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، یعنی اتنی سی بھی نسبت ہو گئی تو وہ چیز بھی اللہ کے نظام۔ ہمیں ان سے آگے بڑھنا تھا، ہم وہی ٹھہر گئے، ہم وہی رک گئے کہ جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو ذرا بتائیے جہاں خود حضرت اسماعیل کے قدم لگے ہوں گے، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہوں گے، جہاں حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کے، دیگر انبیاء کے، اور جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں گے، وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ جب ہم مواجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ پاک میں مواجہ شریف سے مراد ہے وہ سنہری جالیاں جن کے سامنے ہم حاضری دیتے ہیں، اور بالکل وہ پوائنٹ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بنتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے السلام ہونا علی رسول اللہ، کہ یہاں رسول اکرم کا چہرہ مبارک کی نسبت سے یہاں سلام پیش کیا، تو اسے کہا جاتا ہے مواجہ شریف۔ ان ستونوں پہ ایک شعر لکھا ہے، نفسی الفداء لقبر انت صاحبہ فیہ العفاف والجود وفیہ الکرم۔ شعر لکھا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اس قبر پہ قربان ہو جاؤں جس پہ محمد رسول اللہ رہا۔ نفس الفداء لقبر انت صاحبہ، اسی میں عفت ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں جود و کرم ہے، اس میں سخا ہے، اس میں عطا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا عکس ہے۔ تو وہ اس قبر کی مٹی پہ قربان ہونا چاہتا ہے جو جسد اطہر مصطفیٰ کو مست کر رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو مٹی ہے، قبر کی مٹی، وہ کسی بھی جسم کو، وجود کو اندر سے مست کرتی ہے یا باہر سے؟ باہر سے۔ میرے اور آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگتی ہے تو وہ اندر خون میں شامل ہو جاتی ہے، باہر ہی رہتی ہے۔ شاید تو اس مٹی میں بھی قربان ہونا چاہتا ہے جس نے باہر سے مصطفیٰ کے جسم کو چوما اور چھوا ہے۔ زہرا نے باہر سے تو نہیں چھوا، وہ تو بضعۃ منی ہے، وہ تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، زہرا میں تو خون مصطفیٰ ہے، جناب حسن اور حسین میں تو مصطفیٰ کریم کا خون ہے، نور ہے۔ اب نور کہنے میں بھی جھگڑا ہوگا۔ حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی کیا ہوگا؟ دو نور والا۔ دو نور۔ اب جس کا نوکر دو نور والا ہو وہ خود ایک نور والا بھی نہیں ہے۔ وہ تو سراج منیر ہے، قرآن نے کہا، وہ صرف خود نور نہیں ہے، جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے رب اسے بھی نور والا بنا دیتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم کا وصال ہو گیا، مروان ملعون کا زمانہ تھا، آپ آئے
اور اس وقت تک ظاہر ابھی روزہ شریف اور یہ ساری مسجد نبی اس طرح تعمیر تو نہیں تھی، لوگ اندر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسالت ہیں، جب مدینہ منورہ پہنچے تو آقا نے کہا میری ناقہ معمورہ ہے، یعنی اس اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے جہاں اس نے رکنا وہ رک جائے، اور وہ رکتی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے دیکھے آئے رسول اکرم کی مبارک قبر پہ اور اوپر آ کے سر رکھ دیا رسول اکرم کی قبر پہ، اور کبھی دایاں رخسار رگڑتے ہیں، کبھی بایاں، کبھی مٹی چومتے ہیں۔ تو حاکم وقت آ گیا، مروان اس کا نام ہے، اس نے آ کر کہا ماذا تصنعو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا تو کہا کہ میں تو رسول اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ مٹی کو چومنا شرک ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تیرا عقیدہ ہوگا، میرا نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں، نہیں، میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ تو جو سمجھ آتے ہیں وہ تو نبی اکرم کے مبارک جسم کو باہر اور ظاہر سے چومنے والی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ خاص طور پہ اہل بیت اطہار کا، جن قربانیوں کے صدقے تجھے نواز ملی، آپ کہیں گے یہ فلسفہ ہوگا، یہ جذبہ ہوگا، شاید یہ خطیبانہ جملے ہوں گے، کبھی تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مسجدیں آباد کرنا کمال تو نہیں ہے، مسجدیں آباد کر کے سر جھکا کے اس رب کا شکر ادا کرنا جس نے حسین کے صدقے دین کو بقا بخشی۔ قرآن پڑھ لینا کمال ہے کہ وہ کمال ہے جب سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھتا اور کوفہ سے لے کے دمشق تک جتنا سفر ہے سارا رسوا حضرت حسین کا کٹا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا۔ تو حضرات گرامی، آج 6 محرم 1447 ہجری آ گیا اور 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور حسین پاک نے شہید ہو کے زمانے کو بتا دیا، اور وہ بات چلے ان کو تو ہوئے، لیکن کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ حضرت سیدہ زینب کون تھی؟ چلو اب 2 بندے ہمیں پتہ چلا۔ حضرت سیدہ زینب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیر بنت مرتضیٰ ہیں، بنت زہرا، رسول اکرم کی نواسی، حضرت امام سجاد امام زین العابدین کی پھوپھی۔ ذرا اندازہ کریں سارا گھر کٹ جائے، سارا گھر، اور روایت میں آتا ہے کہ آخری لمحے میں سیدہ زینب جناب امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کٹے ہوئے اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے پھنسلے ہوئے دھڑ کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں نانا پاک دیکھ لیجئے، کل جو آپ کی کملی پہ کھیلا کرتا تھا آج اسے کفن بھی نہیں دیا۔ وہ حسین ان کے لیے آتا سجدے کو توڑ دیتے، صرف 50 سال میں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے پھر زندہ رکھا ہے کربلا کو۔ حدیث عشق 2 بار، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب۔ کربلا تو صرف 2 ہی باتوں کا نام ہے، 2 عشق کی کہانیاں ہیں، ایک کربلا میں دوسری دمشق میں۔ کربلا والی حسین نے رقم کی ہے، دمشق میں حضرت سیدہ زینب نے۔ اور آپ نے یزید لعنت اللہ علیہ کے سامنے اس کے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کے کہا کہ تم سمجھتا ہمارے سر کٹے، ہمارے دھڑ اڑے، گھوڑے دوڑائے گے، غسلہ کیا گیا اور ابھی تک ہمیں دفن کرنا نصیب نہیں ہو رہا، تو تم سمجھ تو ہم ہار گئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ہماری آزمائش کا سلسلہ لمبا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا تاکہ وہ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں،
تو میں اپنا مقدمہ کربلا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور قیامت والے دن اس کربلا کے مقدمے کے وکیل میرے نانا ہوں گے اور گواہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام۔ تو حضرات گرامی، ہماری یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کون ہستیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نشانی یہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، 10 ذی الحج کو بڑی عید کے موقع پہ عید قربان، عید بقرہ، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سے کیا، وہاں جو آپ نے جانور ذبح کیے بڑی عید کے موقع پہ، کسی نے 1 دن پہلے خریدا ہوگا، کسی نے 2 دن، کسی نے 4 دن، کسی نے مہینہ خریدا، کوئی ہوتا ہے پورا سال اس کی تیاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی قربانی کا جانور خرید کر تم نے اللہ کے نام پہ منسوخ کر دیا، اللہ اس قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ بنا دیتا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدھ با دال نون، یہ 70ویں پارے سورہ حج میں ارشاد فرمایا بدھ قربانی کے جانور کو کہا جاتا، بکرا ہو، بڑا جانور ہو، کچھ بھی ہو، ارشاد فرمایا جو قربانی کا جانور ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی وہ بھی میری نشانی ہے، لہذا قربانی کے جانور کی بھی جو تعظیم کرے گا اللہ اس کے دل کو تقویٰ عطا فرمائے۔ بلکہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا جو قلادہ ہے، قلادہ اس پٹے کو کہا جاتا ہے جو پٹا قربانی کے جانور کے گلے میں ہوتا ہے، پٹا سمجھتے ہیں نا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پٹا بھی جب قربانی کے جانور سے منسوخ ہو گیا تو وہ بھی شاعر اللہ۔ یار اتنی سی نسبت ہو چند گھنٹوں کی، وہ قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے، وہ پٹا شاعر اللہ ہے، تو پھر میرے حسین کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ضد نہیں۔ میں نے تو پورے محرم میں یہ پہلی تقریب شاہ صاحب، اور میں نے سوچا کہ میں حج کی مبارک دینے کوئی نہیں آیا، چلو اس بہانے وہ بھی ہو جائے، ورنہ معاشرے میں اتنا فساد کتنا پھیلا، لوگ کرے مرضی، ہماری ہو گئی بس۔ جس کا دل مانے، جس کا دل نہ مانے، لیکن جب مجھے بلایا ہے تو میں تو آدھا گھنٹہ وہی بات کروں گا جو میرا دل مانے، باقی آپ کی مرضی۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سمجھے کہ حسین اقتدار کے لیے گئے تھے بسم اللہ، کوئی اعتراض، کوئی سمجھے حسین سیاست کے لیے گئے تھے بسم اللہ، کوئی سمجھے حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا بسم اللہ، کوئی یہ سمجھے حسین جا کے بھاگنا چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے بسم اللہ، کوئی یہ کہے حسین کو فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے، جو مرضی، یہ آپ کے علم والوں کے معاملے ہیں، ہم نے تو اپنا وزن ادھر ڈال دیا۔ آپ کی مرضی، آپ کو لگے کہ ہاں تمہیں وقت کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہوتی، کوئی ضد نہیں، کوئی زور نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی میرے رب نے خود ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رسول اللہ کو چاہتے تھے سوارا پکا کلمہ پڑھ لیا، سبھی چچا نے نہیں پڑھا، ابو جہل نے نہیں پڑھا، رسول اللہ پریشان تھے، میرے رب نے حوصلہ دیا، سب کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم ہی دے لیتے، ہم ہی دے لیتے۔ لآتینا کل نفس ہداها ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ رب فرماتا اگر سب کو ہدایت ہی دینی تھی تو ہم خود ہی دے لیتے، خیر اور شر دونوں رکھے ہیں، حق اور باطل کو معیار بنایا ہے، ہر زمانے میں کوئی حق ہوتا ہے، کوئی باطل ہوتا ہے، آج تب ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آؤ دنیا میں آپ خیر کے مسافر بنتے ہیں یا شر کے، حق کے راہی بنتے ہیں یا باطل کے مقتدی بنتے ہیں، آپ کی مرضی، فیصلہ میرا رب کرے گا۔ آج نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ فیصلہ کر سکتے، کوئی مفتی نہیں کر سکتا، کوئی خانقاہ نشین نہیں کر سکتا، کوئی مفسر نہیں کر سکتا، کوئی محدث نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میرا رب فرمائے گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کبھی لوگ کہتے ہیں
کہ اگر حضرت امام حسین نے ہی یزید کو معاف کر دیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ وہ تو بڑا رحم دل گھر ہے، رحمت للعالمین کی اولاد ہے، اگر انہوں نے یزید کو بخش دیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سارے اس میں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری رائے یہ ہے، اگر حسین پاک کی رحمت کا یہاں معاملہ ہے، جہاں دین اسلام کے حق اور باطل کے معیار کا معاملہ ہے، اگر حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو حق حق نہ رہا، باطل باطل نہ رہا، خیر خیر نہ رہی، شر شر نہ رہا۔ یہ شخصیات کے مقابلے کی بات نہیں، حضرت حسین معیار حق بن گئے ہیں، یزید معیار باطل ہے۔ اگر معیار حق نے معیار باطل کو معاف کیا، دنیا بنانے کا مقصد کیا؟ پھر ہماری آزمائش کس لیے؟ اگر حسین کو شہید کر کے یزید پھر بھی بخشا گیا، حسین کو شہید کر کے بخشا گیا، کعبے پہ حملہ کر کے بخشا گیا، کعبے کو جلا کے بخشا گیا، مسجد نبی کی بے رغبتی کر کے بخشا گیا، صحابیات کے حق کو پامال کر کے بخشا گیا۔ اگر یزید نے بھی بخشا جانا ہے تو ختم کرو خانقاہیں مدرسے، پھر کیا زمانے کو حق اور باطل میں تمہیں سکھا رہے گا؟ اگر وہ بھی بخشا گیا تو سارے بخشے گئے، پھر تو باتیں ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق ظاہر ہوتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹنے ہی کے لیے۔ پھر فرعون و موسیٰ کی لڑائیاں کس لیے ہیں؟ کیوں بار بار کس سے ہمیں سناتے ہو؟ نمرود و ابراہیم کی لڑائی کس لیے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کا بیٹا اپنے سامنے مکالمہ کرتے تباہ ہو گئے۔ یہ ہمیں کیوں سکھایا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے راضی ہوتا ہے۔ جس نے نبی کے گھر کی تعظیم نہیں کی، اگر اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا تو سب سے ہو جائے۔ یہ تو مذاق ہے دین کا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ جنہیں معاف کرنا تھا، جتنا بنتا تھا، رسول اللہ نے فتح مکہ بھی کر دیا۔ اب اگر کوئی بات میں بھی معافی کا حقدار نہ بنے تو اسے کیسے معاف کیا؟ لہٰذا آخری حدیث مبارکہ وقت ہو گیا، نماز کا بات ختم کرتا ہوں۔ ساری رات بھی لگا رہوں گا تو جس کا دل کرے گا مانے گا، جس کا نہیں دل کرے گا نہیں مانے گا۔ ہمیں تو کوئی تقریریں بھی کرتے تھے، صبح و شام کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے، اپنے دوست بھی ناراض ہوتے تھے، یہ نہیں ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا، کر لو مرضی، موج کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا تو